پوری دنیا میں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، اگر پارٹیسپیٹ 1000 خواتین ہیں اس میں، پھر ان 1000 میں سے 10 کو چنا جاتا ہے، پھر ان 10 میں سے 1 کو چنا جاتا ہے، مطلب دنیا کے حسین ترین چہرے وہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے بھی حسین ترین چہروں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر یہ جو سب سے حسین بنتے ہیں، نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4، پھر یہ شوبز میں جاتے ہیں، پھر ان کو ایز ایکٹر فلموں میں لیا جاتا ہے۔ اب جب یہ فلم میں آتا ہے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو دیکھتی ہے، جب ان چہروں کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک روڈ میپ بنتا ہے کہ معیار حسن کیا ہے، اس کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب یہ جوان شادی کے لیے جاتا ہے تو وہ جو چہرے ہائے حرام اس کے ذہن میں ہے، ان چہروں کو ان سے کمپیئر کرنے لگتا ہے۔ ایران میں چند سینما کے ایکٹریسز نے بیوٹی اور سرجری کے آپریشن کروائے اور اپنے ناک کے آپریشن کروائے، پوری قوم کی لڑکیوں نے ناک کٹوا دیا۔ سیلیبریٹی میں کیوں کہتا ہوں خطرناک ہے؟ وہ سیلیبریٹی مذہبی ہو، وہ سیلیبریٹی نوح خان ہو، وہ سیلیبریٹی سیاستدان ہو، وہ سیلیبریٹیز ایکٹر ایکٹریسز ہو، کیونکہ یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، پوری قوم ان کو فالو کرتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنے بیوٹی سرجری آپریشن نہیں ہوتے جتنے ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ رول ماڈل کیا تھے؟ ایکٹر اور ایکٹریسز تھے۔ اب رول ماڈل جو کرے گا، جو نوجوان نسل ہے وہ کرتی ہے۔ آپ کے نوح خان جیسے کپڑے پہنیں گے، نسلیں پہنیں گے، کیونکہ بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا دیا نا۔ تبھی کا سیلیبریٹی بڑی خطرناک، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 10 دھاگے پہنے، 15 دھاگے پہنے، جو ایکشن مارے، پوری نسل اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بجائے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، سنت اہل بیت کو فالو کیا جائے۔ اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نیٹ ورک بنا رہا ہوں یا نیٹ ورک کو خراب کر رہا ہوں، میں قوم اور بچوں کے درمیان کوئی سنت حسنہ پیدا کر رہا ہوں یا کوئی بدعت پیدا کر رہا ہوں، ان کو اچھی عادتوں کی طرف لا رہا ہوں یا بری عادتوں کی طرف لا رہا ہوں۔ تو مولا قانون دے رہے ہیں، فرمایا نگاہ حرام اے جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوگی، اور خواہش کو پورا نہ کر سکو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جب مایوس ہو جاؤ گے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دو گے، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر مختلف نشوں میں، پھر مختلف چیزوں میں پڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیوں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى؟ اس نیٹ ورک کا دار و مدار محبت ہے۔ آپ کو مولا حسین جوڑتے ہیں محبت کے ذریعے سے، پاک محبت، صاف محبت، ایک ایسی محبت جس میں نجاست کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، خلوص، ایثار، سبیلے لگاتے ہو محبت میں نا۔ محبت کیا سکھاتی ہے؟ قربانی سکھاتی ہے۔ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے امام حسین پہ لگانا قربانی ہے نا۔ اندھیرے راتوں میں اپنے گھروں کو چھوڑ کے فرش عذاب پہ بیٹھنا، یہ وقت کی قربانی ہے نا۔ ان راتوں میں نیند کم کرو، پھر جاب پہ بھی جانا ہے، کیا دے رہے ہو؟ قربانی دے رہے ہو نا۔ پیدل امام حسین کے حرم کی طرف جانا قربانی ہے نا۔ 5-5 6-6 لاکھ روپے خرچ کر کے بندہ کربلا کی زیارت کو جائے، کیا اس جوان کا دل نہیں کرتا سوئٹزرلینڈ چلا جائے؟ کیا اس کا دوسروں کی طرح دل نہیں کرتا ترکی ورکی کا ٹرپ لگا دے؟ لیکن دوسری نسلیں اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہی ہیں؟ سیر و تفریح کے لیے ٹھنڈے اور نرم علاقوں میں، لیکن اس بچے کے اندر اتنی محبت آ گئی کہ اتنی پیسے جمع کر کے میں نے کہاں جانا ہے؟ حسین کے یہاں جانا ہے۔ کربلا پاؤں میں چھالے، گرمی کا نہیں، کیونکہ اس نیٹ ورک نے آپ کے دل میں محبت پیدا کر دی۔ اب فرمایا یہ محبت تجھے پاک بناتی ہے، کیونکہ محبت بڑی خطرناک ہے۔ محبت جہنم تک لے جاتی ہے، محبت جنت تک لے جاتی ہے۔